اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو. ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے، اللہ کے دینے پر ہے. جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آنی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی ہے. الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم. یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام کے اذکار والے چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے اور صبح و شام اس کو پڑھا کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھالنا. تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد، حق کے ساتھ. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ تعالیٰ نے اسے پرپزفل نازل کیا، با مقصد، اور یہ مقصد لے کر اتری. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ان ٹاپ آف دا لسٹ کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہوئیں وہ تورات اور انجیل ہیں. اور کتابیں بھی ہیں، زبور بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، باقی انبیاء کے، پیغمبروں کے صحائف بھی موجود ہیں. من قبل هدى للناس،
یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دیا. یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دینی ہے. تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن. یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں جی. آپ کو تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کو نانی اما ہے، اور وہ تو جی بس ایک بہانہ ہی چاہیے اسے بخشنے کا. یہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں. اصل میں یہ غصہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور پس منظر کے اندر کرسچنز اور جیوز ہیں کہ بھئی تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اب الفرقان جو کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے، جو آیا نا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق دو اعتبار سے کرتی ہے. ایک تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ یہ کتاب یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اگرچہ اب ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کافی ساری چیزیں بالکل درست ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے قرآن پہ پیش کیا جائے گا. تو یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، وہ پیغمبر بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اس اعتبار سے بھی یہ تصدیق کر رہی ہے. اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے پریکٹیکلی زبان حال سے کہ ان کتابوں کے اندر اس کتاب کی پیش گوئی موجود تھی، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی موجود تھی، جو میں نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ڈسکس کر لی، اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور قرآن کے تعارف کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا. تو اس اعتبار سے بھی قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی کہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی آئی تھی وہ پوری ہو گئی، پیش گوئی پوری ہو گئی. تو ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا قرآن نے آ کر، کیونکہ قرآن نہ آتا تو اس کتاب کی پیش گوئی تو پوری نہ ہوتی، تورات اور انجیل کی. تو یہ جو ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں. تو وہ کتابیں کون سی ہیں؟ تورات اور انجیل. وہ کتابیں جو پہلے سے موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، پریکٹیکلی بھی تصدیق کرنے والی کہ اس میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کرنے والی کہ ان کتابوں کو وہ اللہ کی کتابیں مان رہی ہیں. تو اب اتنا کچھ ہونے کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا اس کتاب کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں غالب ہوں، انتقام لے کے چھوڑوں گا. یہ نہ سمجھیے گا یہ جوز اور کرسچنز کے لیے آیات. اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے کے باوجود قرآن کو پس سے پش ڈالے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان. قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگوں پر یہ روب ڈالتے رہیں کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، یہ کتاب وہ ہے جس کی پیش گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. یہ اس کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. جس طرح ہمارے لوگ نبی علیہ السلام کی بھی صرف عظمتیں بیان کرتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے آئے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتا. اصل چیز تو وہ تھی بیان کرنے والی. تو مسلمان بھی جو اس کتاب سے روگردانی کرے گا تو وہ بھی سمجھ لے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی. بنی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں،
ہم اللہ کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈینائی کیا کہ اللہ کا کوئی سگا نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس نے بھی گناہ کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ نہیں پھر بچنے والا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، چونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے، کس نے اتارا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ، اور یہاں نوٹ کیجیے نزلہ ہے، نزلہ ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل۔ اور یہ کہ 2 اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے۔ ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے، وہ فرقان ہے۔ لیکن یہاں اب تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے۔